بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ادلے بدلے کی شادی یا جسے وٹے سٹے کی شادی بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں مروجہ قوانین اور اصولوں میں جو یہ شادی کر لی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ بچیوں کو حق مہر نہیں دیا جاتا، بلکہ دونوں طرف سے کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کسی دوسرے شخص کے ساتھ کر دیتا ہے اور اس میں شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ بدلے میں اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ انہیں دے گا اور یہی اس کا حق مہر بھی ہے۔ تو اب دونوں طرف بچیوں کا حق مہر ادا نہیں کیا جاتا اور نکاح کر لیے جاتے ہیں۔ یہ شرعاً حرام مکروہ تحریمی ہے، اس کو علماء نے حرام لکھا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، ادلے بدلے کی شادی جس کا یہ میں نے ابھی تذکرہ کیا، اس کو احادیث مبارکہ میں نکاح شغار سے تعبیر کیا گیا ہے اور ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس شرط سے کر دے کہ وہ اپنی بہن یا بیٹی اس پہلے شخص کے نکاح میں دے، الگ سے کوئی مہر وغیرہ مقرر نہ کیا جائے، بلکہ محض ایک لڑکی کو دوسری لڑکی کا عوض اور مہر قرار دے دیا جائے۔ ایسا کرنا شرعاً مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، یعنی علماء نے اسے حرام لکھا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو ہر ایک کے ذمہ اس کے باوجود اپنی بیوی کا مہر مثل لازم ہوگا۔ مہر مثل اس مہر کو کہتے ہیں جو اس خاندان میں رائج ہو جس خاندان کی لڑکی ہے۔ اور اسی ادلے بدلے کی شادی یا جسے ہم وٹے سٹے کی شادی کہتے ہیں، اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہمارے ہاں لوگوں میں رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادلے بدلے کی شادی میں دونوں طرف کی لڑکیوں کے لیے مہر بھی مقرر کر لیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ نکاح حقیقت کے لحاظ سے شغار کے حکم میں داخل نہیں ہوتا ہے، تاہم ایسی شادیوں میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ دونوں خاندانوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ایک طرف کی لڑکی اپنے شوہر سے کچھ ناچاکی ہو جائے تو فوراً اس کا اثر دوسری طرف کی لڑکی پر پڑتا ہے، چاہے ان کی زندگی بالکل صحیح کیوں نہ گزر رہی ہو۔ اسی قسم کا ایک واقعہ خود میرے اپنے خاندان میں پیش آ چکا ہے۔ میرے دو چچا، انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ اسی طریقے سے آپس میں کر لیا، حق مہر بھی ادا کیا گیا اور سب کچھ۔ ہم پہلے ہی انہیں اس بات سے منع کر رہے تھے کہ ایسا نہ کیجئے، خدا نخواستہ بعد میں ایک بچی کے ڈسٹرب ہونے پر دوسری بچی مفت میں تنگ ہوتی ہے۔ تو اس کی تفصیل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جس کا میں خود گواہ ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ یہ ادلے بدلے کی شادی کتنا بڑا فساد بن جاتی ہے۔ رخصتی کے بعد ایسا ہوا کہ ایک طرف زندگی بالکل صحیح اور خوشی سے گزر رہی تھی، میاں بیوی دونوں خوش تھے، دونوں ہی میرے کزن ہیں، یعنی دونوں طرف دونوں لڑکیاں میرے چچا کی دو چچاؤں کی بیٹیاں ہیں اور دونوں بیٹے میرے دونوں چچاؤں کے بیٹے ہیں، کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے ایک دوسرے بھائی سے انہوں نے اپنی اپنی بھتیجیاں مانگ لی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی والدہ بھی دونوں سگی بہنیں تھی اور میرے چچا بھی دونوں میرے سگے بھائی اور میری چچیاں دونوں سگی بہنیں تھی۔ اس کے باوجود دیکھیے کہ خاندان کے اندر کتنا بڑا کلیش، کتنی بڑی نفرت کھڑی ہوئی کہ رخصتی کے بعد ایک زندگی تو بہت ہنسی خوشی گزر رہی تھی، میاں بیوی دونوں خوش تھے، کوئی ناچاکی نہیں تھی، لیکن دوسری طرف آپس میں ناچاکی ہو گئی کہ ان میں سے ایک ظالم نے کیا کیا کہ وہ نہ طلاق دیتا ہے، نہ گھر بساتا ہے اور نہ ہی اپنی بیوی کو خرچہ دیتا ہے۔ اب اس لڑکی کے ماں باپ بھائی وغیرہ سب اس بات پر مصر ہیں کہ تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ یہی برتاؤ کرو، اس پر ظلم کرو، اس کو ستاؤ، تاکہ اس کا بھائی ہماری لڑکی کے ساتھ اچھا برتاؤ شروع کرے۔ اب اس لڑکے کے لیے دوہری مصیبت،
ایک طرف بہن پر ظلم، دوسری طرف ماں بھائی بہنوں کا بیوی کو طلاق دینے پر اصرار۔ پھر بیوی کا کوئی قصور بھی نہیں، اب وہ ماں بہن بھائی کو دیکھے یا بیوی کو، یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ اس بیچاری کا اس معاملے میں کیا قصور ہے؟ ظلم تو اس کا بھائی کر رہا ہے، بدلہ اس بیچاری سے لیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ شوہر کے تمام گھر والوں نے اس لڑکی سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور سب کا مطالبہ ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ یہ بیچارہ کہتا ہے کہ کس جرم میں طلاق دے دوں؟ وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ ہماری بیٹی کا گھر اجڑا ہوا ہے اور ان کی بیٹی ہمارے گھر میں خوشی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ میرے بھائیوں بہنوں محض ایک واقعہ نہیں ہے، ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ ایک گھر کے تباہ ہونے کی وجہ سے دوسرا گھر مفت میں برباد ہوتا ہے، اور پھر اگر ایک گھر خوش ہوتا ہے تو دوسرے گھر میں خوشی کی بجائے پریشانیاں اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ وہ خرچے مقابلے میں کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ مقابلے میں کیا جاتا ہے، اور العما والحفیظ۔ یہ مشاہدے کی بات ہے، اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ یہ شادی بے شک جائز ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ان قباحتوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے خدا را آج ہم اتنے وسیع الظرف، اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی خطاؤں کو صرف انہی کی خطائیں سمجھیں، بلکہ ہم تو اس کے سارے خاندان کی خطائیں بھی اسی بچی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جس نے زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں تک ممکن ہو سکے کبھی بھی کسی بھی جگہ پر یہ ادلے بدلے کی شادی میں نہ پڑیے۔ اجازت چاہوں گا، امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو ضرور اچھی لگیں گی اور ان پر ہم عمل بھی کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مستقبل میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔